والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقين. محترم اور عزیز ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت کی ہے اور ایک حدیث پڑھی ہے۔ آیت جو ہے سورہ توبہ کی 36 نمبر آیت ہے۔ اس آیت کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ جب سے زمین اور آسمانوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس وقت سے مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ یہ جو 12 مہینے ہیں اسلامی 12 مہینے، یہ ابتدائے جب سے دنیا کی ابتدا ہوئی ہے اس وقت سے یہ 12 مہینے ہیں، اور 4 مہینے اس میں ایسے ہیں جو کہ اشہر حرم کہلاتے ہیں۔ اشہر حرم 4 مہینے، ایک رجب کا مہینہ ہے، اور ایک ذی قعدہ کا مہینہ ہے، ایک ذی الحج کا مہینہ ہے، اور ایک محرم کا مہینہ۔ رجب یہ بالکل الگ تھلگ ہے، اور 3 مہینے جو ہیں یہ ایک ساتھ ہیں۔ اور اشہر حرم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ادب اور احترام دیگر مہینوں کی بنسبت علاوہ رمضان کچھ زیادہ ہے۔ اور اس کے بیان کرنے کی اور اس کے ذکر کرنے کی وجہ کیا بنی؟ اصل میں اللہ رب العزت اس آیت میں مشرکین عرب کی ایک جاہلانہ رسم کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ وہ رسم یہ تھی، کیونکہ 4 مہینے جو اشہر حرم ہیں یہ تو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی شریعتوں میں ہیں، حتیٰ کہ ہماری شریعت یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت میں بھی ہے۔ تو مشرکین عرب جو تھے ان کا مزاج لڑنے کا تھا، اور مستقل لڑائیاں لڑتے تھے، مستقل ان کی جنگیں ہوا کرتی تھی، حتیٰ کہ سال تک بھی گزر جاتا کہ ان کی جنگیں چلتی رہتی۔ تو طبعی طور پر اور ان کا جو مزاج تھا لڑائی کا اور جنگ کرنے کا مزاج تھا۔ اور یہ جو 4 مہینے ہیں اشہر حرم، جہاں ان کا ادب احترام ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان مہینوں میں یہ حکم بھی تھا کہ ان مہینوں میں لڑائی نہیں لڑیں گے۔ اور صرف یہ حکم شریعت محمدی میں نہیں ہے، بلکہ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی شریعت میں یہ حکم برابر رہا ہے۔ یہ 4 مہینے تمام شریعتوں میں اشہر حرم رہے ہیں کہ ان کا ادب اور احترام بنسبت دوسرے مہینوں کے زیادہ ہے۔ تو مہینے کیونکہ 12 ہیں اور 4 ان میں اشہر حرم ہیں، اشہر حرم کے علاوہ جو دیگر مہینے ہیں ہر مہینے سے متعلق تعلیمات اپنی جگہ موجود ہیں۔ تو یہ جو آیت، اس کا سبب کیا ہوا کہ یہ نازل ہوئی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ مشرکین عرب مستقل کیونکہ جنگوں میں رہا کرتے تھے، قتل و قتال میں رہا کرتے تھے، تو ان سے یہ 4 مہینے، ان 4 مہینوں کا ادب احترام کرنا ان کے لیے بہت مشکل تھا۔ تو وہ کیا کرتے تھے کہ مثال کے طور پر لڑتے لڑتے اگر کوئی مہینہ ایسا آ گیا ادب احترام کا، مثال کے طور پر ہر محرم کا مہینہ، لڑتے لڑتے محرم کا مہینہ آ گیا، اب اس میں قتال کی ممانعت ہے، قتال ممنوع ہے اس کے اندر، لیکن یہ کیا کرتے تھے کہ تاکہ ہماری لڑائی برقرار رہے، قتال برقرار رہے، تو یہ آپس میں فیصلہ کر لیتے تھے کہ بھائی محرم کا جو ادب احترام ہے، ادب احترام کریں گے، لیکن اس مہینے میں نہیں کریں گے، بلکہ اس کے بعد جو اگلا سفر کا مہینہ آئے گا اس میں ادب احترام کر لیں گے۔ یعنی ادب احترام کو دوسرے مہینے کی طرف منتقل کر دیتے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ مہینے کو منتقل کر کے اگلے مہینے کو پہلے کر لیتے تھے، جیسے محرم کا مہینہ ہے اس کو سفر پر لے جاتے اور سفر کو پہلے لے آتے تاکہ قتال ان کے لیے حرام ہو جائے، تاکہ قتال ان کے لیے حلال ہو جائے، حرام نہ حلال ہو جائے۔ تو یہ ان کی عادت تھی، ادب احترام کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، ادب احترام باقی رکھنے کی کوشش کیا کرتے تھے، لیکن اپنی مرضی سے 4 مہینے سال میں پورے کرتے تھے، لیکن اپنی مرضی سے جس کو چاہا آگے کر دیا، جس کو چاہا پیچھے کر دیا، جس کو چاہا رجب بنا دیا،
جس کو شاہ شہبان بنا دیا۔ اسی طریقے سے جب لڑتے لڑتے 10 مہینے گزر جاتے، اب سال ختم ہونے میں 2 مہینے رہ گئے، اور سال میں 4 مہینے پورے کرنا ضروری تھا اشہر حرم ادب اور احترام کے، تو پھر یہ فیصلہ کرتے کہ 10 مہینے ختم ہو چکے ہیں، 2 مہینے باقی ہیں، لہذا 2 مہینے مزید بڑھا دیتے ہیں کہ اب کے سال جو ہوگا وہ 14 مہینے کا ہوگا، تاکہ ادب اور احترام کے 4 مہینے پورے کر لیے جائیں۔ یہ ترتیب تھی۔ تو ادب احترام کے سال میں 4 مہینے پورے کرتے تھے، لیکن اپنی مرضی سے کرتے تھے۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی منشا تھی، جو ترتیب اللہ کی طرف سے تھی، اس سے ہٹ کر اصل تو اللہ کے حکم کو پورا کرنا تھا، اب اللہ کے حکم کو پورا تو کر رہے ہیں لیکن اللہ کی مرضی سے نہیں بلکہ اپنی مرضی سے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ آیت اتاری کہ بھئی 4 مہینے ادب اور احترام کے ہیں، لیکن اسی طریقے سے ادب احترام کرنا ہے جس طریقے سے حکم ہے۔ لیکن کیونکہ وہ اس پر پورا نہیں اترتے تھے اور اپنی خواہشات نفسانی کو مد نظر رکھتے ہوئے مہینے کو آگے کرنا پیچھے کرنا، اس طریقے سے رجب کا مہینہ ہے، رجب کو رمضان پہ لے جاتے تھے اور رمضان کو رجب پہ لے آتے تھے، یہ ترتیب تھی ان کی۔ تو اس کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہوتا تھا کہ جو عبادت مہینے کے ساتھ خاص ہے یا مہینے کی کسی تاریخ کے ساتھ خاص ہے یا سال کی ابتدا کے ساتھ خاص ہے یا سال کی انتہا کے ساتھ خاص ہے، جیسے مہینے کے ساتھ خاص ہے احکام حج عشرہ ذی الحجہ میں ہوتے ہیں، اسی طریقے سے عشرہ محرم نفلی روزوں کے لیے، اسی طریقے سے سال کا آخر ہونے پر، سال مکمل ہونے پر زکوٰۃ کا فرض ہونا۔ تو ان کی اس بے ترتیبی کی وجہ سے اعمال خطرے میں پڑ جاتے تھے، یہ اپنی مرضی سے تحریف کرتے تھے، اس تحریف کرنے کی وجہ سے اعمال برباد ہو جاتے تھے۔ لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اس کا باقاعدہ بہرحال خیال کرتے تھے اپنے طور پر۔ فتح مکہ کے بعد سن 9 ہجری میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب صحابہ کو حج کے لیے روانہ کیا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے وہاں کچھ اعلانات بھی کروائے ہیں اور اشہر حرم کے متعلق بھی کچھ احکامات جاری ہوئے ہیں۔ تو حج کیونکہ ذی الحج کے مہینے میں ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود مشرکین عرب کے نزدیک وہ ذیقعد کا مہینہ تھا، وہ اس حساب میں چل رہے تھے۔ لیکن اللہ کی شان جب اگلے سال آپ علیہ الصلاۃ والسلام خود حج کے لیے گئے ہیں تو پھر ان کے حساب کتاب میں بھی حج کا جو مہینہ تھا ذی الحج، وہ ذی الحج کا ہی مہینہ تھا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کا شکر ادا کیا، پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا ان الزمان قد استدار کایہتہ یوم خلق اللہ السماوات والارض، کہ زمانہ پھر پھرا کر اسی ترتیب پر آ گیا جس ترتیب سے اس وقت سے ہے جب سے اللہ رب العزت نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، یعنی محرم کے وقت میں، سفر کے وقت میں، ربیع الاول کے وقت میں، رمضان کے وقت میں، الی آخری۔ جب یہ ترتیب پر آ گیا تو پھر جو عبادتیں مہینوں سے متعلق تھی وہ باقاعدہ بالترتیب ہونے لگی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مہینوں سے متعلق کچھ احکامات ہیں، جیسے رمضان مبارک کا مہینہ ہے، خالص روزوں کے لیے ہے، مسلمان بالغ مرد عورت اور صحیح ہو بیمار نہ ہو، مقیم ہو مسافر میں نہ ہو، اس کے اوپر روزہ رکھنا فرض ہے۔ یہ رمضان مبارک رمضان روزوں کا مہینہ ہے، اس میں روزے رکھنا ضروری ہے، اور روزہ رکھنے کے بعد ماحول ہی بدل جاتا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ آپ نے اس مہینے میں ایسا کرنا ہے۔ مسلمان جب اس مہینے میں اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں تو ماحول بالکل بدل جاتا ہے، کھانے پینے کا ماحول ختم ہو جاتا ہے اور ادب احترام کا
اور نہ کھانے پینے کا ماحول اور روزے کا ماحول برقرار رہتا ہے۔ تو یہ ماحول جو بنتا ہے اللہ کے حکم سے بنتا ہے۔ اسی طریقے سے ذی قعدہ میں، ذی الحج میں، محرم الحرام میں، یہ 4 مہینے، ایک سے ہی رجب کا مہینہ، یہ 4 مہینے، ان میں ادب اور احترام ہے۔ ادب اور احترام کا مطلب یہ ہے کہ ان میں اگر اعمال کریں گے تو ثواب دوسرے مہینوں کی بنسبت تھوڑا زیادہ ملے گا، اور اگر گناہ کریں گے تو گناہ تھوڑا زیادہ ملے گا۔ اس لیے اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان مہینوں میں تھوڑی احتیاط کرنی چاہیے، اپنے آپ کو سنبھالنا چاہیے اور اپنے آپ کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ اور اب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کیونکہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، لہذا اب ان اشہر حرم کا کیا حکم ہے؟ ادب احترام باقی ہے اور قتال بھی ممنوع ہے، ایسا ہی ہے؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ ادب احترام تو اب بھی باقی ہے، البتہ قتال کا جو حکم ہے وہ منسوخ ہو گیا۔ جمہور یہی فرماتے، جمہور مفسرین، جمہور فقہا، جمہور علماء یہی فرماتے ہیں کہ قتال کا جو حکم ہے وہ ممنوع ہو چکا ہے، البتہ قتال کرنا ان مہینوں میں مسلمانوں کے لیے جائز ہے۔ ادب احترام البتہ باقی ہے جس طریقے سے پہلے باقی تھا۔ تو ایک تو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق ادب اور احترام ہے، اور ایک اپنی مرضی کا ادب اور احترام ہے۔ مثال کے طور پر محرم الحرام کے مہینے میں موجودہ دور میں جو ماحول بنتا ہے وہ میرے اور آپ کے سامنے ہے۔ کس قدر غم کا ماحول ہوتا ہے اور کس قدر ادب اور احترام کا ماحول ہوتا ہے، حتیٰ کہ نکاح کرنے کو بعض لوگ گناہ سمجھتے ہیں، حالانکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 10 محرم الحرام کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا۔ تو ادب و احترام کی یہ نوعیت ہوتی ہے کہ نکاح کرنے کو بھی گناہ سمجھتے ہیں، تو ادب احترام تو کر رہے ہیں لیکن اپنی مرضی سے، اور غم منا رہے ہیں لیکن اپنی مرضی سے۔ غم میں اور ادب احترام میں اتنا آگے چلے گئے کہ شریعت کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ تو ایسا ادب احترام اور ایسا غم جو شریعت سے بالا تر ہو وہ کسی گنتی میں نہیں ہے، پکڑ کا باعث ہے، کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول کی منشا کے خلاف ہے۔ اسی طریقے سے ربیع الاول کے مہینے میں جو ہم ماحول دیکھتے ہیں، خوشیوں کا ماحول، ضرورت سے زیادہ خوشی منانا، ایک تو خوشی کی وجہ بھی کوئی نہیں بنتی، اور دوسرا یہ ہے کہ اتنی زیادہ خوشی منانا کہ نہ اللہ اور اللہ کے رسول کا خیال رکھنا، نہ شریعت کا خیال رکھنا، نہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی زندگی کا اور ترتیب کا خیال رکھنا، نہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کا خیال رکھنا، ان ساری چیزوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنی خوشیوں کو پورا کرتے ہیں، اور نام حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ہوتا ہے۔ تو دوستو اور عزیزو، خوشی ہو یا غم، چاہے وہ محرم سے متعلق ہو، چاہے وہ ربیع الاول کے مہینے سے متعلق ہو، چاہے وہ کسی بھی مہینے سے متعلق ہو، مہینے کے اپنے باقاعدہ احکامات موجود ہیں۔ تو کوئی بھی عمل ہم نے کرنا ہے، کسی بھی حکم پر عمل کرنا ہے تو شریعت کے مطابق، کیونکہ ان 2 مہینوں میں یعنی محرم میں غم کی انتہا ہوتی ہے اور ربیع الاول کے مہینے میں خوشیوں کی انتہا ہوتی ہے۔ تو غم اور خوشی 2 چیزیں ہو گئی۔ غم بھی اگر شریعت کے مطابق ہے تو سبحان اللہ، خوشی اگر شریعت کے مطابق ہے اور اس کا سبب بھی موجود ہے تو سبحان اللہ، اور اگر خوشی کا سبب موجود نہیں، نمبر 2 خوشی بھی اپنی مرضی کی، تو دوستو اور عزیزو، جب خوشی شریعت کے مطابق نہیں ہے اور اس کا کوئی سبب بھی نہیں بنتا تو ایسی خوشی پر ثواب تو بہت دور کی بات ہے، پکڑ کا باعث بن سکتی ہے۔ تو مہینوں سے متعلق جو احکامات ہیں باقاعدہ شریعت میں موجود ہیں، کتابوں میں موجود ہیں، ان کو اپنی مرضی سے پورا کرنا اور اپنی مرضی سے ان پر عمل کرنا
یہ کمال کی بات نہیں ہے، بلکہ ایسے عمل کیا جائے جس طریقے سے اللہ اور اللہ کے رسول چاہتے ہیں، تو عند اللہ مقبول ہوگا، ورنہ عند اللہ مردود ہوگا۔ اللہ پاک سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔